نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، اور اس سے بڑا کرم رہا کہ ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کرا، اور اس سے بڑا مہربانی یہ ہوئی کہ ہمیں اس خانقاہ سے جڑایا، اور ہفتہ واری یہ محفل جمع کرنے کے ساتھ نصیب ہوئی، اور ہم یہ جو ہفتہ واری جو محفل بیٹھ رہے ہیں اس سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دو فائدے ہو رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیک کار بندوں میں شامل کر رہا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی بھی ہو رہی ہے اس سے۔ اب پورے میں اپنی خانقاہ کی بات بتاتا ہوں کہ اپنی خانقاہ میں بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پر آنے کے بعد کچھ سیکھنے کے پہلے تو ادب سیکھ رہے ہیں کہ ادب کیا ہوتا ہے، ادب کس کو کہتے ہیں، شے کو شے کی جگہ پہ کیسے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم دنیا داری میں جتنا بھی گزارتے وقت، جو مزید وقت جو گزارتے اس کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ وہ ہمارے کو آج تک ہم کو علم نہیں تھا کہ ہم گزار رہے تھے، مطلب کہ وداؤٹ نالج بولتے ہم لوگ، تو بغیر بنا اس کے مقصد کے اور بنا علم کے لا علم سے گزار رہے تھے۔ جب یہاں آنے کے بعد ہم لوگ کو تھوڑا بہت علم حاصل ہوا، پہلے تو سمجھنے تکلیف ہوئی، کیوں بولتے ہم لوگ بہت بھٹکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تھوڑا سنتے تھوڑے ہمارے عمل میں، تھوڑے ہمارے روٹین جو ورک ہوتا، جیسے کہ ہم لوگ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا، اپنے دوست احباب، ہر وہ چیز کا جو معاملات ہوتے دن پہ روزمرہ کی زندگی میں، وہ معاملات میں ہم تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر ہے۔ اور دوسرا بہت بہتر ہے کہ ہم لوگ یہاں آنے کے بعد ہمیں کیا بولتے ہماری شریعت کو کتنا پابندی سے یہاں ادا کرتا۔ بہت جگہ ہم بیٹھے، بہت خانقاہوں میں بیٹھا ہمیں، مگر شریعت کو تھوڑا اپن وہاں نظر انداز کرتا۔ اللہ معاف کرے، کسی کے سامنے غیبت نہیں ہے، مگر شریعت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اس کو پہلے یہاں پر میں سب سے امپورٹنٹ کیا دیکھا، شریعت تو ہے ہی ہے، شریعت کو بنا شریعت سے سلوک، اپنے کو شریعت کرنے حفاظت میں رکھنا ہے اپنے ایمان کو، تو شریعت کی پابندی یہ بہت بہتر رہا۔ اور حضرت قبلہ بھی جو ہم کو سمجھانے کا طریقہ ہے، دوسرے خانقاہوں کو تو نہیں بتاتا ہوں، مگر حضرت قبلہ جو ہمیں چھوٹے بچے کے، ایک نرسری بچے کو کلاس کو کیسا اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہمارے کو، اس طریقے سے حضرت قبلہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے کہ اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سمجھاتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو، ہمارے سے گنہگار بندے، ہم خطا کار، اللہ تعالیٰ اس خانقاہ سے جڑا دیا، اور اس خانقاہ میں کچھ ایسا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اسے آسان کرے۔ اور ہم آج تک بھی پہلے ہم ادب سیکھ رہے ہیں، ابھی تک ادب میں ہم مکمل نہیں ہوئے۔ علم کی تو بات ہے، تو میں یہاں بیٹھنے کے مقام پر بھی نہیں ہوں، مگر مولا بٹھا دیے میرے کو، اللہ تعالیٰ کرم ہے، اللہ کا بہنتا کرم ہے کہ میرے کو یہاں بیٹھنے کا پہلی بار زندگی میں بہت سے ٹریننگ ہال سے اٹینڈ کیا، بہت سے ٹریننگز دیا، بچوں کو بہت سے پریزنٹیشن سنایا، مگر پہلی بار اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کچھ بیان کرنے کی موقع میرا، وہ حضرت قبلہ کا صدقہ ہے سمجھیے، اللہ کا۔ اور اس تھوڑی گفتگو اور 2 منٹ کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کلمہ طیبہ کی ہم پہلے سے ہم پڑھتے تھے، ہم حفظ القرآن پڑھے بچپنے میں، ابھی تو قاعدہ پڑھے لوگ، پہلے ہم حفظ القرآن میں 5 کمرے یاد کر لیے تو اپنا آگے فارورڈ ہو جاتے تھے، ہم آگے ہو کے اس سے قرآن مکمل کر لیا۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ قرآن مکمل ہوئی کئی بار، ابھی تک بھی کلمہ طیبہ کو ہم یاد کریں۔ یہاں آنے کے بعد ہمارے کو کلمہ طیبہ کی حقیقت معلوم ہوئی، حقیقت میں کلمہ طیبہ کو پڑھنا کیسا چاہیے اور اس پہ ایمان کیسے لانا چاہیے۔ اب تک لا الہ الا اللہ پڑھے تھے، مگر لا الہ الا اللہ پہ الہ کیا چیز ہے، لا کیا چیز ہے، لا کے معنی، الہ کے معنی، محمد رسول اللہ کے معنی سمجھ میں آئے آپ، اور یہ سمجھ میں آنے پہ ہمارا ایمان مکمل جو ایمان کی حرارت ہے ہماری بڑھ گئی، ایمان کی حرارت ہماری بڑھ گئی۔
ایمان کی طرف ہمارا شوق بڑھ گیا، اور شریعت کے خلاف نماز کے طرف، روزے کی طرف ہمارا جو اقتدار تھا، جو اپنا تقویٰ تھا، جو ہمارا مزاج تھا، وہ چینج آنا شروع ہوا۔ ہم پڑھتے تھے نماز ذمہ داری کی طرح، اب تک پھر اللہ تعالیٰ اس خانقاہ سے جڑایا، حضرت قبلہ سے جڑایا، شاہ صاحب سے جڑایا، آپ جیسے پیر بھائی مولا سے جڑائے، پیر بھائیوں سے جڑے، اور ہم یہاں آنے کے بعد یہ صحبت پڑی گئی ہم لوگوں کو کہ شریعت کو بھی اگر فالو کرنا ہے تو ایمان پہ فالو کرنا ہے، جیسا حضرت مولا فرمائے۔ نماز بھی پڑھنا ہے تو وہ حقیقی نماز پڑھنا ہے، خالی نماز ذمہ داری کی نماز نہیں پڑھنا، خوشی خصوص سے نماز نہیں پڑھنا ہے، ایسے محسوس ہونا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کم سے کم اتنی نماز ایسی پڑھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس طریقے کی نماز مکمل قابل قبول ہے، جب تک کہ قابل قبول نہیں ہے، جب تک قابل قبول نہیں ہے۔ اتنی نمازیں پڑھ لیے ہم زندگی تمام، اتنی عبادتیں کر لیے، اتنے روزے رکھ لیے، مگر حقیقی نماز، حقیقی روزہ، حقیقی کلام جو پڑھے یہاں کے سیکھے، سیکھنا شروع کرے۔ ابھی تو ادب کا پہلا قدم رکھے، ہم ایمان پہ بات نہیں کریں، ایمان آیا نہیں، ایمان پہ اپن کوشش بھی نہیں کریں، ابھی ادب شروع کریں ہم لوگ۔ الحمدللہ میری بات بتاتا ہوں، میں ادب شروع کرا، ادب کیسے، بڑوں کا ادب، ہمیں بڑوں کا ادب معلوم تھا، تعظیم کے طرح معلوم تھا۔ ادب آخر ادب ہوتا کیا ہے؟ یہ شے کو شے کی جگہ پہ رکھنا، یہ ادب ہے۔ اور شے کو شے کی جگہ پہ کیسے رکھتے ہیں، یہ حضرت قبلہ شاہ صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں، اور ہمارے پیر بھائیوں کا صحبت میں ہیں۔ اللہ کا بہتر، اور اس بات کو میں اپنے بات کو ختم کرتے اپنی باتوں کو سمیٹ لیتے ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے خانقاہ کو یا اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی دے ہمارے، اور ہمارے حضرت قبلہ کو یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا کر، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر، یا اللہ شاہ صاحب کے، یا اللہ جو بھی شاہ صاحب کے ارادے ہیں ان کو مکمل کر، یا اللہ اس صدیقی سلسلہ، واحدی سلسلہ جو بھی چل رہا ہے، یا اللہ اس سلسلے کو یا اللہ تا قیامت تک قائم رکھ، یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے اس کیا بولتے خانقاہوں میں تعاون عطا فرما، جو بھی تعاون ہوتا ہے ایمان خدمت کا موقع عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمدللہ۔